السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی جو قرآن نشست ہے یہ 17واں درس ہے سورہ آل عمران کا، جو قرآن مجید کی تیسری صورت ہے، اور اس کی آیات جو ڈسکس کریں گے استاد محترم جناب 46 سے لے کے 45 تک۔ آج کے اس درس میں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا جو 49ویں آیت ہے اس کی تشریح فرمائیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا قرآن اسکالر جناب انجینئر محمد طفیل شاد صاحب سے کہ وہ اس بارے میں تفصیل سے آگاہی فرمائیں۔ سر پلیز۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 فروری ہے، سن ہے 2023 اور دن ہے جمعرات کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ آل عمران کا تسلسل ہے اور آج اس کا 17 اس کا درس ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی 46 آیت سے لے کے 50 تک اس کی تلاوت کریں گے اور اس کا مفہوم بھی سمجھیں گے۔ آج کے درس میں جو سورہ آل عمران کی 49ویں آیت ہے 3 اور 49، اس میں ذکر آئے گا حضرت مسیح سلام اللہ علیہ کا، جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی 46 آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین سامعین السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ مسیح سلام اللہ کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بچپن میں لوگوں سے کلام کرے گا، یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، اور وہ پختہ کار ہوگا، نیز وہ معاشرہ کی اصلاح کرنے والوں میں سے ہوگا۔ سامعین کرام، اس میں ایک لفظ آیا ہے فی المہد، بچپن کے لیے محاورتاً آیا ہے فی المہد۔ تو دوسرا لفظ آیا ہے کہلن۔ کہلن کا معنی ہے ادھیڑ عمر والا۔ ادھیڑ عمر کو پہنچنا محاورہ ہے پختہ کار ہو چکنے کا۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو آپ نے اپنے منظورہ ہونے کی بدولت شادی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے پیش نظر یہ کہا، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون 3 اور 47۔ مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میرا منظورہ ہونا میرے نکاح میں عظیم رکاوٹ ہے۔ اس طرح نہ مجھے شوہر کی مس ممکن اور نہ میں بدکارہ ہوں، جس کا ذکر 19/20 میں بھی آیا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا، ایسا ہی ہے، بے شک تیرا منظورہ ہونا تیرے نکاح میں رکاوٹ ہے، جس کا دور کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ اللہ کے لیے آسان ہے، یہ 19/21 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے پیدا کرتا ہے اپنے قانون مشیت کے مطابق پیدا کرتا ہے،
وہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ قانون مشیت کی زبان سے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ مس بشر کالا کذالکا یخلق ما یشاء اور کن فیکون کی تفسیر بالترتیب میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ سامعین کرام سے گزارش ہے کہ یہ ترتیب، یہ وضاحت دوبارہ سے ذہن نشین کر لیں، تازہ کر لیں۔ اوپر والی آیت میں جو لفظ بتائے گئے ہیں، اوپر بتایا جا چکا ہے کہ حضرت مریم سے ملائکہ کا خطاب حضرت زکریا کی معرفت ہوا تھا، یعنی آیت ما قبل 3/45 میں قالت الملائکہ میں حضرت زکریا کا واسطہ محذوف ہے، جس کی تائید آیت بالا میں کالا فعل واحد مذکر لا کر دی گئی ہے کہ حضرت مریم سے مخاطب ایک مذکر حضرت زکریا تھے، یعنی ملائکہ بصورت جمع کا خطاب حضرت مریم کی طرف بذریعہ حضرت زکریا تھا۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ کا ربط آیت نمبر 45-46 کے ساتھ ہے، اور حضرت زکریا کے ذریعے ملائکہ کی طرف سے اللہ کے پیغام میں اسی بیٹے کی صفات بیان کی گئی ہیں جس کی خوشخبری آیت ما قبل 45 اور 46 میں دی گئی ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور اللہ تعالیٰ اسے یعنی مسیح ابن مریم کو اپنی حکمت والی کتاب یعنی توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ سامعین کرام، قرآن، انجیل، توریت، زبور سب ایک ہی کتاب کے الگ الگ نام ہیں، جس کا ذکر جو ہے وہ 26/196 یعنی ایک ہی کتاب مختلف زبانوں میں نازل ہوئی تھی۔ حکمت اللہ کی کتاب سے الگ چیز نہیں بلکہ کتاب کے اندر موجود ہے، جیسے یاسین والقرآن الحکیم سے خود قرآن ہی حکمت والا ثابت ہوتا ہے۔ قرآن سے الگ حکمت کوئی نہیں۔ اب آتا ہے 3/49، جس کا میں نے ابھی پہلے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ جس میں حضرت مسیح سلام اللہ کا مردوں کا زندہ کرنا۔ تو سامعین کرام سے گزارش ہے کہ بڑے غور سے اس آیت کو سماعت فرمائیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فی بیوتکم ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین۔ اب اس کا مفہوم، وہ مسیح سلام علیہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے کہے گا میں تمہارے پاس تمہارے رب، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ بے شک میں تمہارے تقلید کی کیچڑ میں پھنسے ہوئے افراد کو تمہارے لیے غیر اللہ کی فرما برداریوں کے کیچڑ سے نکال کر پرندوں کی طرح غیر اللہ کی دلدل سے آزاد کر دوں گا، پھر اسے اللہ کی تعلیم دوں گا، پھر وہ اللہ کے اذن یعنی اس کے قانون 7/58 سے اڑتے پرندوں کی طرح ہو جائیں گے، وہ تمہاری رہنمائی کے قابل ہو جائیں گے۔ نیز
میں ان مادر زاد ایمانی اندھوں کو، یعنی جنہوں نے ہدایت کی روشنی دیکھی ہی نہیں، ایمانی بینا کر دوں گا، اور برس کے ایمانی مریضوں کو، یعنی نہ مومن ہیں نہ کافر ہیں، ان کی ایمانی برس منافقت دور کر کے شفا یاب کر دوں گا۔ نیز میں ایمانی مردوں کو اللہ کے اذن یعنی قانون کے مطابق ایمانی لحاظ سے زندہ کر دوں گا، اور تمہیں اس چیز سے باخبر کر دوں گا جو تم کھاتے ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو وہ ربوبیت عامہ کے منافی ہے یا مطابق۔ اگر تم ماننے والے ہو تو بے شک مذکورہ بالا بیان میں تمہارے لیے ایک واضح دلیل ہے۔ سامعین کرام، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے تمہارے لیے لاکم۔ لاکم سے مراد یہ ہے کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ میں آبائی تقلید کے کیچڑ میں پھنسے ہوئوں میں ربانی تعلیم پھونک کر انہیں تمہارے لیے پرندوں کی طرح آزاد کر دوں گا، یعنی پھر وہ تمہاری رہنمائی کے قابل ہو جائیں گے۔ اس سے آپ کے مبلغ صحابہ مراد ہیں۔ سامعین کرام، روایتی تراجم میں اس آیت سے یہ مفہوم اخذ کیا گیا ہے کہ مسیح سلام علیہ اللہ کی اجازت کے ساتھ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے۔ مگر یہ نظریہ غور طلب ہے کہ پرندوں کے پیدا کرنے کا الہی قانون تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نر مادہ کے ملاپ سے انڈوں سے بچے پیدا کرتا ہے، اور پیدا ہونے سے کئی دن بعد اڑنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر حضرت مسیح کو پھونک مار کر چشم زدن میں اڑا کر دکھانے والا مانا جائے تو معاذ اللہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت ہوتی ہے، اور دوسری طرف حضرت مسیح اللہ تعالیٰ سے بڑے خالق ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ نفخ کا معنی پھونک مارنا بھی ہے اور تعلیم دینا بھی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تو نے زید کے کان میں کیا پھونک دیا ہے کہ وہ بہت ہوشیار ہو گیا ہے، اس طرح انی اخلق لکم من الطین کا آخر کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری حالت تین یعنی کیچڑ کی سی ہو چکی ہے، جہاں لیپ دیا وہیں چمٹ گئے، جو عقیدہ کسی نے بنا کر دے دیا اسی سے وابستہ ہو گئے۔ لیکن میں ایسی تعلیم پھونکوں گا کہ تمہارا ہر فرد جو اس تعلیم پر عمل کرے گا اڑتے پرندوں کی طرح آزاد ہو جائے گا، یعنی تقلید کی دلدل سے نکل کر ہر عقیدے کو عقل و بصیرت کے مطابق قبول کرنے کی دعوت دے گا۔ اس آیت مجیدہ میں مٹی کے پرندوں کے علاوہ باقی سب چیزیں بھی مجاز کے انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ اگر انہیں حقیقت پر محمول کر کے یہ مفہوم لیا جائے کہ واقعی مسیح سلام علیہ مادرزاد اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، تو آپ کا فریضہ تبلیغ دین نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ آپ کا فرض یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کرۂ ارض کا سفر اختیار کرتے اور زندگی بھر اندھوں کو آنکھیں دیا کرتے، کوڑیوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کیا کرتے۔ اتنے بڑے حکیم حاذق کو معاشرے کی اصلاح کا کام سونپ دینا بالکل ایسا ہی جیسے ایک سول سرجن کو انتظامیہ کا کام سونپ دیا جائے، اور نتیجہ یہ ہو کہ ادھر مریض صحت کو ترستے رہیں، ادھر انتظام بھی صحیح نہ ہو سکے۔ حالانکہ آیت بالا کی ابتدا ہی میں مذکور ہے کہ حضرت مسیح سلام علیہ کو بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا مقرر کیا گیا تھا، اور اس پیغام میں یہ خوبی تھی
کہ ایمانی اندھے بینا ہو جاتے تھے، تو دل میں یقین پختہ یقین ہو جاتے، جنہیں برس کی بیماری کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی نہ سارے سفید، نہ سارے کالے، نہ مومن، نہ کافر، ایسے لوگ بھی اس تعلیم سے اچھے ہو سکتے تھے، اور ایمانی مردے اس ربانی تعلیم سے ایمانی زندگی پاتے تھے۔ یہی حال رسول اکرم سلام اللہ علیہ کی تعلیم کا تھا کہ آپ بھی حضرت مسیح کی طرح ایمانی مردوں کو زندگی عطا کیا کرتے تھے، جس کا ذکر 8/24 میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، جب اللہ اپنے رسول کے ذریعے تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلائے تو اس کا کہا مانا کرو۔ سامعین کرام، اب بتائیے، کیا یہ ایمانی زندگی ہی نہیں ہے جو طبی زندگی کو دی جا رہی ہے، اور جس کے لیے صرف حضرت مسیح ہی نہیں بلکہ جملہ انبیاء سلام علیہم مبعوث فرمائے گئے تھے۔ حضرت مسیح بھی جو جملہ انبیاء کی طرح ایمانی اندھوں کو اللہ کی تعلیم کے ساتھ ایمانی بصیرت عطا فرماتے تھے، ایمانی برس والوں کو اچھا اور ایمانی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور جو لوگ کیچڑ کی طرح تقلید کے مشرکانہ نظریات میں لپے ہوئے ہوتے تھے، انہیں بلند پرواز پرندوں کی طرح فکری بلندی عطا کرتے تھے، جس سے وہ خود بھی کسی عقیدے کو عقل و بصیرت پر پرکھے بغیر قبول نہ کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے۔ دین اللہ کے مبلغ پیدا کرنا انبیاء کا فریضہ تھا، چنانچہ حضرت مسیح نے بھی صحابہ کی مبلغ جماعت پیدا فرمائی۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں حضرت مسیح کے اس خطاب کا بقیہ حصہ درج ہے جو آیت نمبر 49 ما قبل ما سبق میں گزر چکا ہے۔ حضرت مسیح نے مزید فرمایا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ یہ ہے 3/50۔ اب ہے اس کا مفہوم، اور میں اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، یعنی تورات، اور میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ وہ بعض چیزیں جو تم پر تمہارے پیشواؤں کی طرف سے حرام کر دی گئی ہیں، انہیں ضابطۂ الہی کے مطابق حلال ٹھہراؤں گا۔ پس تم اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اپنی نہیں اللہ کی اطاعت کراؤں گا، جس کا ذکر 3/79 میں آیا ہے۔ سامعین کرام، آج مسلمان قوم کا بھی یہی حال ہے کہ ان کے مذہبی پیشوا کسی کو تعویذ دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لو ورنہ تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح مخاطب پر گائے کا گوشت، مسور کی دال یا بینگن وغیرہ میں سے کوئی چیز حرام کر دی جاتی ہے۔ چاند کی 11ویں تاریخ کا دودھ عوام پر حرام ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے بعض کھیتوں کی پیداوار اپنے لیے حلال اور ان کے لیے حرام کر دی جاتی ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ میں ایسی سب چیزیں تمہارے لیے حلال ٹھہراؤں گا۔ اس سے اگلی آیت میں آپ پوری قوم سے کہتے ہیں کہ میں ربوبیت عامہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور ربوبیت کے لحاظ سے تم میں اور مجھ میں سر منہ فرق نہیں۔ ضروریات زندگی کا حق جیسا میرا ہے بالکل ویسا حق تمہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا میرا رب ہے ویسا ہی تمہارا رب ہے۔
ان اللہ ربی و ربکم فابدوہ ھذا صراط مستقیم. تو مسیح سلام اللہ نے فرمایا اے قوم بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور بلا تمیز اعلیٰ و ادنا تم سب کا بھی رب ہے، بس اسی کے قانون کی فرمانبرداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے. یہ آیت مجیدہ جو 3/51 ہے، 3/51، حضرت مسیح کی طرف سے بالکل انہی الفاظ میں سورہ مریم 19/36 میں بھی آئی ہے. سامعین کرام غور کیجئے گا کہ اس آیت مجیدہ میں آیت ما سبق کی روح سے تعلیم عیسوی کا لب لباب پیش کر کے بتا دیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت میں رکاوٹ بن کر بیٹھے ہوئے تھے. کہیں سرمایہ داری اور ذخیرہ اندوزی ربوبیت عامہ میں مانے تھی، اور کئی مذہبی پیشواؤں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو مریدوں پر حرام ٹھہرا دیا ہوا تھا. لوگ مختلف اقسام کے کیچڑوں میں پھنسے ہوئے تھے. مسیح نے ان پر واضح کر دیا کہ ان تمام غیر اللہ پابندیوں کو دور کر کے قوم کے گلے سے تمام انسانی پٹے اتار دوں گا اور ایک ایسا نظام قائم کروں گا جس میں ربوبیت کے لحاظ سے تم میں اور مجھ میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہوگا. یعنی حقوق ربوبیت کی روح سے ریاست کے صدر، سربراہ اور عام ایک ہی سطح پر ہوں گے. اس تکراری آیت مجیدہ میں جو حضرت مسیح کے الفاظ میں 19/36 میں بھی آئی ہے، کھل کر بتا دیا گیا ہے کہ حقوق ربوبیت کی روح سے صدر و عوام کا ایک ہی سطح پر ہونا اور ریاست میں حاکم صرف اللہ تعالیٰ کو مانا جانا ہی صراط مستقیم ہے اور یہی سیدھی راہ ہے. تو سامعین کرام آج کے درس میں اتنا ہی، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس سے اگلی آیت جو ہے وہ 3/52 جو ہے وہ آئندہ درس میں بیان کریں گے. تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ. اللہ حافظ. خواتین حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کا 17واں درس سورہ آل عمران کا اپنے اختتام کو پہنچا. جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.